حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے. حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے. اور گناہ بھی بے لذت، اور علاج کرنا اس کا واجب ہے. حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، اور گناہ بھی ایسا ہے کہ بے لذت. اس کا علاج کرنا واجب ہے. اصل علاج اس کا یہ ہوا کہ آخرت کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان پہ نظر کرے، اور دنیا کی جو مرغوب اور پسندیدہ چیزیں ہیں اس سے توجہ ہٹائے تو غم ختم ہو جائے گا. دنیا کا غم لگتا کیوں ہے؟ جب وہ مرغوب زیادہ ہوتی ہے، پسند زیادہ ہوتی ہے، اس کی چاہت دل میں بہت ہوتی ہے. تو اگر دنیا کی چاہتوں سے نظر ہٹا کے آخرت کی چاہتوں کی طرف نظر کر لے تو غم ختم ہو جائے گا. تو حد سے زیادہ غم گناہ ہے، اس کا علاج ضروری ہے. اور علاج یہ ہے، اور اگر آپ یہ علاج کریں گے تو آپ کے بچوں میں کبھی مایوسی نہیں آئے گی، وہ ڈپریشن میں نہیں رہیں گے. وہ ڈپریس نہیں رہیں گے. بیٹی بہت ڈپریس رہتی ہے، بہت پریشان رہتی ہے. کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے جائے، پتہ لگا وہ خود بیچارہ بیمار ہے. کیا علاج کرے گا آپ کا؟ علاج تو یہ ہے کہ دنیا کی مرغوبات سے اس کی توجہ ہٹا کے آخرت کی پسندیدہ اور مرغوبات کی طرف اس کی توجہ لے جاؤ. غم ختم، دنیا کا غم ہلکا. فرمایا حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، اور گناہ بھی ایسا کہ جس میں لذت بھی کوئی نہیں. کچھ گناہ ہوتا ہے اس میں لذت آتی، مزہ آتا ہے، لیکن یہ غم کا گناہ ایسا ہے کہ لذت بھی کوئی نہیں. تو اس کا علاج کرنا واجب ہے. علاج کیا ہے؟ فرمایا علاج یہ ہے کہ آخرت کی جو مرغوبات ہیں، صحت اچھی، نعمتیں بڑھیا، حسن خوبصورتی، ہمیشہ کی زندگی، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ کل کی زندگی تو زندگی ہے، مزہ آئے گا. اس کی طرف نظر کر کے، توجہ کر کے، خیالات میں اس کو بٹھا کر دنیا سے توجہ ہٹا لے اور اس کی مرغوبات سے نظر ہٹا لے، غم ختم ہو جائے گا. یہ گناہ بے لذت کا علاج ہے. جو غم ہے، جو گناہ ہے، اس بے لذت گناہ کا علاج یہی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کاروبار بیٹھ گیا. کاروبار کیا بیٹھا ہے، اس کی زندگی ہی بیٹھ گئی، اتنا غم لگا ہے. بتائیے اگر اس کی نظر آخرت پہ ہوگی تو غم لگے گا؟ بھائی سفر میں تو کوئی آدمی راستے میں کوئی اور دوست مہمان بوجھ اٹھا لے تو آدمی پریشان تھوڑی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، یار اچھا بوجھ ہلکا ہو گیا. تو اگر یہ نظر ہو کہ دنیا کا نقصان حقیقت میں محبوب خدا نے کچھ میرا دنیا کا بوجھ ہلکا کر دیا اور آخرت میں واپس بھی کر دیں گے انعام کی شکل میں، بتائیے غم ہوگا؟ غم تو نہیں ہوگا. غم تو اس کو لگتا ہے جو وہ بھول چکا ہوتا ہے، وہ غمگین رہتا ہے.
فرمایا حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے، اور گناہ بھی بے لذت. گناہ بھی بے لذت. علاج کرنا واجب ہے اس کا، اس گناہ کا علاج کرنا ضروری ہے. علاج کیا ہے؟ آخرت کی مرغوبات پہ نظر رکھے اور آخرت کی پسندیدہ چیزوں کو اپنے خیالات میں بٹھا لے اور دنیا کی مرغوبات سے توجہ ہٹا لے. غم ختم ہو جائے گا، غم ہلکا ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے من جعل ہمہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. جو آخرت کو اپنا ہم اور غم بنائے گا اللہ اسے دنیا کے سارے غموں سے نجات نصیب فرما دے گا. یہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے. جس کو دنیا کا غم کھائے جا رہا سمجھ لے اسے آخرت کے غم اور فکر کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں لگی. اب تو جس کو ٹٹولو غم ہی ہے، غم عجیب و غریب غم ہے، غم ہی غم ہے. اور جو غم اور فکر لگنے کی تھی وہ تو لگی نہیں، باقی سارے غم لگے. فرمایا حق سبحانہ و تعالی کی عجیب تعلیم ہے جس میں آخرت کی اصلاح تو فرمائی ہی ہے، معاش کی بھی پوری اصلاح فرمائی. سبحان اللہ. یعنی آخرت تو اس سے اچھی ہوتی ہی ہے، دنیا بھی بڑی پرسکون ہوتی. اللہ تعالیٰ کی عجیب تعلیم ہے. آخرت تو اچھی ہوتی ہی ہے، دنیا بھی اچھی ہوتی. رات کو ہم طلباء سے بات کر رہے تھے، نوجوانوں سے. ہم ان سے عرض کر رہے تھے کہ ترقی کا لفظ بڑا پسندیدہ لفظ ہے. کشش ہے اس میں، ترقی ہونی چاہیے. اس قوم نے بڑی ترقی کی، ہم ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے. ہم بھی ایسا کر لیں گے تو ترقی ہو جائے گی. اس لفظ میں بڑی کشش ہے، توجہ لیتا ہے. خیال آئے، زبان پہ آئے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ دھوکہ بھی بہت دیتا ہے. ہمارا دین بھی ترقی کی بات کرتا ہے اور اسلام بھی اپنے پیروکاروں کو ترقی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی دیتا ہے کہ ہر ترقی اچھی نہیں، ہر ترقی اچھی نہیں. وہ ترقی بھی کیا ترقی ہے جس سے دل میں سکون ہی رہو. وہ زحمت ہے، وہ مشقت ہے، وہ خواری ہے. وہ ترقی بھی کیا ترقی ہے کہ دل میں چین ہی نہ ہو. تو ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی میاں. بچہ پیدا ہو 2 آنکھوں کے بجائے 3 آنکھیں ہوں، ترقی تو ہے نا. پہلے بچے 2 آنکھوں والے پیدا تھے، 3 والے پیدا ہو گئے. بتائیے ترقی اچھی ہے؟ پہلے بچے پیدا 2 پاؤں والے، اب 3 پاؤں والے پیدا ہو گئے، ترقی اچھی ہے؟ تو ہر اضافہ اچھا نہیں ہوتا، ہر ترقی اچھی نہیں ہوتی. وہی ترقی اچھی ہوتی ہے جو اللہ کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق ہو، اس سے دل میں چین آتا. ورنہ آج دنیا جس ترقی کی طرف چل پڑی ہے وہ ترقی نہیں، اس سے تو دلوں کی بے چینی اور بے سکونی بڑھ رہی. جی چاہتا ہے یہ بات بار بار پڑھو. فرمایا حد سے زیادہ غم کرنا گناہ ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ جب گناہ ہے تو اس کا علاج کرنا بھی واجب، اور یہ گناہ بھی بے لذت ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی مرغوبات سے اور دنیا کی خواہشات سے نظر ہٹا کر
آخرت کی چاہتوں پہ نظر چلی جائے اور خیالات میں آخرت کی چاہتے بیٹھ جائیں، دنیا کا غم ختم ہو جائے. یہ ترقی ہے کہ اس دل کو چین آ جائے، یہ ترقی ہے انسان کی. انسان کی اصل ترقی ہے. باقی ساری ترقی تو کاغذ کی ہے، لوہے کی ہے، پتھر کی ہے. میاں جس ترقی میں انسان بے چین ہو وہ انسان کی ترقی نہیں ہے. جیسے آپ کے گھر میں اچھی سی دعوت کا دسترخوان پہ لگی ہوئی ہو اور آپ کا دل بہت بے چین ہو، پریشان ہو، بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ دعوت اچھی تھی؟ کھانے تو اچھے لگی ہوئی، تو یہ مزہ نہیں آیا. بالکل دعوت میں بالکل نہیں مزہ آیا. اتنی پریشانی تھی، اتنی بے چینی تھی اندر. تو اصل مزہ کس کا نام ہے؟ اندر کا سکون ہے نا. تو انسان کی بھی اصل ترقی یہی ہے کہ اندر سکون آ جائے. لیکن جب تک آدمی دنیا کی مرغوبات پہ نظر آئے گا، اس کی ہوس ہی ختم نہیں ہوگی، اس کی بھوک ہی نہیں مٹے گی، نہیں مٹے گی. خوار بھاگا بھاگا پہنچا، پھر آگے بھاگا بھاگا پھر پہنچا، زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جائے گی. فرمایا حق سبحانہ و تعالیٰ کی عجیب تعلیم ہے. معاد کی اصلاح تو فرمائی ہی ہے. معاد یعنی آخرت. اللہ کی تعلیم میں آخرت کی بھلائی تو ہے ہی، معاش کی بھی پوری اصلاح فرمائی. معاش یعنی دنیا کی، دونوں کا بھلا اس تعلیم میں. کیونکہ اس علاج مذکور سے نفسانی اور دینی راحت بھی تو حاصل ہو گئی. اور خیال کرنے کی بات ہے، اس علاج سے نفسانی اور دینی راحت بھی تو حاصل ہو گئی. یعنی اگر آدمی یہ اللہ کی تعلیم پہ عمل کرے اور آخرت کی مرغوبات کو سامنے رکھے، جسم کو بھی سکون، نفسانی طور پر بھی مطمئن، دین بھی اچھا. دین دنیا دونوں اس تعلیم سے اچھی ہوتی. خیال کرنے کی بات ہے، دنیا کی مرغوب سے مرغوب شے اگر اس وقت کم بھی نہ ہوتی مگر کبھی نہ کبھی تو ضرور کم ہوتی. کیوں فنا ہونا تو گویا اس کی ذاتیات میں سے ہے. جیسے چراغ میں تیل ہو جو محدود بھی ہے اور کم بھی ہو رہا ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن تو ضرور ختم ہوگا نا بھائی. اسی طرح انسان ایک نہ ایک دن تو ختم ہو ہی رہے گا. پھر دنیا کا کیا غم کھانا. اس کی زندگی کا چراغ بھی تو بجھے گا، تیل تو کم ہو رہا ہے نا روز. بوڑھا تو ہوگا میاں، اعصاب تو کمزور ہو جائیں گے، بال تو گریں گے، چہرے پہ جھلی تو پڑے گی، کمر تو جھکنے لگتی ہے، گھٹنوں میں تو درد آتا ہی ہے. جب یہ زندگی ہے ہی ایسی تو یہ بھی تو غم کھانے کی چیز ہے. یا تو بولو روز ہمیشہ فٹ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا. بڑے بڑے آئے چلے. ابھی ایک پہلوان تھا 33 سال کا، ریسنگ کا پہلوان، بڑا موٹا تھا، 33 سال کا مر گیا. فٹ، صحت، طاقت، قوت، سب کچھ 33 سال میں مر گیا. کشتی کرتا تھا. یہ تو ایسی زندگی ہے. لیکن چمک دمک بہت ہے، کھینچتی آدمی کو. شوق آخرت پیدا کرنے کا آسان نسخہ جو سارے غموں کا علاج ہے. شوق آخرت سارے غموں کا علاج، دین کا بھی بھلا اور دنیا میں بھی راحت ہے. شوق آخرت ایسا نسخہ ہے، دین بھی بڑھیا اور دنیا میں بھی راحت. لیکن یہ پیدا کیسے ہو؟ لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں
جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں اس کو ڈال آتے ہیں، وہاں وحشت قدم میں تنہا پڑا رہتا ہے، اور ایسی حیات مثل عدم حیات کی ہے جو صاحبو یہ نہیں بلکہ مسلمان کے لیے وہاں بڑی راحت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ارواح اس کا استقبال کرتی ہیں، یعنی اس کے عزیز و اقراب جو اس سے پہلے چلے گئے وہ اس سے ملتے ہیں اور اس سے دوسرے متعلقین کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ اگر یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص تو مر گیا ہے تو کہتے ہیں افسوس وہ دوزخ میں گیا ہے، ورنہ ہم سے ضرور ملتا، اور اس سے ان کو غم ہوتا ہے۔ غرض موت کے بعد مردے کی طرح باہم خوش ہو کر ملتے جلتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں بس مرنے کے بعد الو کی طرح پڑے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ قبر سے اٹھنے سے پہلے، معاشر میں اٹھنے سے پہلے اور مرنے کے بعد ایک پوری زندگی، اس کا نام برزخ کی زندگی، پردے کی زندگی، دنیا سے بھی پردہ اور معاشر کے میدان کی زندگی سے بھی پردہ، آخرت سے بھی پردہ، درمیان کی زندگی، وہ بھی ایک زندگی ہے۔ اس میں راحت بھی ہے، اس میں عذاب بھی ہے، اس میں مزہ بھی ہے اور اس میں شدید تکلیف بھی ہے۔ یہ قبر گڑا نہیں ہے، ایک زندگی کا نام ہے۔ ایسا نہیں کہ مر گیا تو بس ایسے ہی پڑا جیسے الو پڑا ہوتا ہے، ایسا نہیں۔ یاد رکھو قبر اس گڑھے کا نام نہیں، یہ تو صورت قبر ہے، قبر اس گڑھے کا نام نہیں۔ ورنہ ایک آدمی کو پرندے کھا جائیں، ایک آدمی دریا برد ہو جائے، ایک آدمی کو جلا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو قبر اس گڑھے کا نام نہیں ہے، یہ تو صورت قبر ہے۔ حقیقت میں قبر عالم برزخ کا نام ہے، وہ پوری زندگی کا نام قبر ہے، جو مرنے کے بعد سے لے کر معاشر میں اٹھنے سے پہلے کا وقت ہے، وہ پوری زندگی قبر ہے۔ چاہے وہ جنگل میں درندے کھا جائیں، چاہے اسے کچھ بھی کھا جائے، وہ قبر کی زندگی۔ وہاں سب جمع ہوتے ہیں اور وہ پاکیزہ لوگوں کا مجمع ہوتا ہے، نیک لوگ آپس میں ملتے ہیں، ان کی روحیں ملتی ہیں، تعلق بنتا ہے، وہ ایک زندگی ہے۔ فرمایا مسلمانوں کو جتنی کم فرصتی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ اس پر یہ قصہ بھی فرمایا کہ ایک بزرگ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا، اس کو سلام نہیں کیا، جب واپس ہوئے تو پھر وہ شخص وہیں بیٹھا ہوا تھا اور تنکے سے زمین کو کورید رہا تھا۔ اس وقت بزرگ نے اس کو سلام کیا، خدام نے عرض کیا پہلے سلام نہ کرنے کا کیا سبب تھا، واپسی میں سلام کرنے کا کیا سبب ہوا؟ فرمایا پہلے وہ شخص بالکل خالی بیٹھا تھا، اس لیے میں نے اس کو سلام نہیں کیا، کیونکہ بیکار شخص کو شیطان اپنی طرف مشغول کر لیتا ہے۔ واقعی میں وہ شخص اگرچہ ایک فضول کام میں مشغول تھا، مگر خیر بیکار نہ ہونے کی وجہ سے شیطان کی مشغولی سے تو بچا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس کو سلام کیا۔ بیکار آدمی شیطان کا شکار بن جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ خاص طور پہ بچوں کو اور بچیوں کو مثبت کاموں میں مشغول رکھے، اگر ان کو فرصت دے دی تو وہ شیطان کا شکار ہو جائے گا۔ خاص طور پہ بچیاں اور بچے، ان کو مثبت کاموں میں مشغول رکھیں، اور کچھ نہیں ایکسرسائز کر رہا ہے، اور کچھ نہیں ان کی ورزش کروا رہے ہیں، اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے کوئی مشکل مشغولی مثبت مشغولی رکھتے ہیں۔ اگر وہ مشغول نہ ہوئے تو وہ شیطان کا شکار ہو جائے۔ تو مسلمان کے لیے اور خاص طور پہ نوجوان کے لیے کم فرصت کا نہ ملنا یہی اس کے لیے اچھا ہے۔ جہاں فارغ ہوا شیطان اسے شکار کر لے، شیطان شکار کر لے۔ اسے مثبت چیزوں میں ہمیشہ مشغول رکھو، اتنا مشغول رکھو کہ بس رات کو بستر پہ جائے تو بس آنکھ بند ہو جائے۔ ورنہ اگر وہ فرصت میں لیٹ گیا اور وقت سے پہلے بستر پہ پڑا رہا یا اٹھنے کے بعد 1 گھنٹہ بستر پہ پڑا رہا، وہ کوئی جوانی گناہ کرے گا، وہ کسی ہاتھ کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ خیالات آئیں گے نا، شیطان شکار کر لے گا اسے، شیطان اسے شکار کر لے گا۔
تو جتنا اسے مثبت چیزوں میں مصروف رکھو گے شیطان کے شکاری سے محفوظ رہے گا، اس کے شکار ہونے سے محفوظ۔ بیکار آدمی شیطان کا شکار رہتا ہے، شکار رہتا ہے، شیطان اسے شکار کر لیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے اور خاص طور پہ نوجوان بچے اور بچے کے لیے کم فرصتی نعمت ہے، فرصتی نہیں، وقت نہیں مل، یہی اچھا ہے اس کے لیے۔ تو اس کی ایسی مشغولیت رکھیں تاکہ وہ فارغ نہ رہے۔ فرمایا عورتوں کی اصلاح کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہاں ان کے سامنے کوئی اچھی کتاب پڑھ لی جائے۔ باقی آج کل ایسا نمونہ جس کو وہ خود مشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں، عورتوں میں ملنا قریب محال ہے، یعنی کوئی عورت ہی بزرگ مل جائے اسے بڑا مشکل کام، تو کم از کم انہیں بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ، اس کا اپنے گھر میں تعلیم، اور خاوند کے وہ معتقد ہوتی نہیں، عورتوں میں کوئی ایسا نمونہ ملتا نہیں، خاوند کے وہ معتقد ہوتی نہیں، اس لیے بس کتابیں پڑھ کر سنا دیں۔ خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اگر چاہے تو اصلاح ہو یا نہ ہو، بس ان کو کتابیں پڑھ کر سناتے رہیں تو مواخذے سے محفوظ رہیں۔ گھر میں شوہر کی واضح و نصیحت سے عورت کی اصلاح نہیں ہوتی، وہ جانتے میں تو جانتا ہوں کتنی بزرگ ہے تو، شوہر کی واضح و نصیحت سے عورت کی اصلاح نہیں ہوتی۔ شوہر ایک تو اچھے اخلاق اور دوسرا اپنے گھر میں تعلیم کا اہتمام، کبھی اہلیہ پڑھ لے، کبھی بچی پڑھ لے، کبھی شوہر پڑھ لے، کبھی بیٹا پڑھ لے، ٹھیک ہے نا، بزرگوں کی کتابوں کا سنا دینا، ٹھیک ہے نا، یہ اصلاح کا ذریعہ ہے، یا انہیں اچھی صحبت میں لے آنا، ٹھیک، بس یہ میرے تو صرف اخلاق سے متاثر ہو سکتی ہے، میری تقریر سے متاثر نہیں ہوگی۔ ہاں، اس سے متاثر نہیں ہوگا۔ ہمارا بھی حال یہ ہوتا ہے نا، غصہ کہیں اور نکالتے، غصہ کوئی اور ہوتا ہے اور نکالتے کس پر ہے؟ دین کی بات، نماز نہیں پڑھی آج تمہیں، غصہ کوئی اور تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ نکلتا کس پہ؟ دین کے نام پر۔ ہمارا بھی یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال میرے عزیزوں، گھر میں دین کی فکر کرنا ضروری ہے، ورنہ دیندار شوہر بھی دیندار نہیں رہتا۔ ایک وقت کے بعد بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر وہیں چلتے ہیں جہاں دین نہیں ہوتا، اور یہ باپ بیچارہ اکیلا رہ جاتا ہے، کیونکہ بے دینی میں ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہوتی، بچے کی بھی وہ ایک پوری ٹیم بن جاتی، اور یہ ٹیم کا اکیلا کھلاڑی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بس اوقات کیا کہتے ہیں؟ مجبور ہیں جی، کیا کریں، گھر والے مانتے نہیں، کرنا ہی پڑتا ہے نا شادی میں، یہ حالانکہ یہ بڑا تعجب گزار ہوتا، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے وہ کرتا ہے کہ آدمی حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ ان کا بھی ایسا ہوتا ہے، ان کا بھی ایسا پہناوا ہے، ان کا بھی زندگی ایسی۔ وہ قصور کیا ہوتا ہے کہ جب عمر کچی ہوتی ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بیوی نئی ہوتی ہے، اس وقت ہم انہیں ماحول نہیں دیتے۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اس بابا جی کون پوچھتا ہے؟ پھر کوئی نہیں پوچھتا، پھر ساری توجہ اولاد کی طرف ہو جاتی، ان کی سنی جاتی ہے، انہی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ کیوں یہ سزا کیوں ملی اس شوہر کو؟ اس نے اپنے فرائض میں کوتاہی کی، اس نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کی، اس نے ان کے حقوق ضائع کیے۔ آج اس فرائض کی سزا ملے گی، یہ اکیلا ہو جائے گا، وہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس لیے گھروں میں اصلاح کی فکر ہو، لیکن بہت اچھے اخلاق سے اور بہت نرمی سے
اور اس کا آسان طریقہ خود کچھ نہ کہے، کتاب پڑھ کے سنائے، کبھی ان سے پڑھوا دے، کبھی ان سے پڑھوا دے، کبھی ان سے پڑھوا دے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کسی دینی بات مجلس میں سنانے کا موقع ہو تو وہاں محبت سے پیار سے لے جائے، خود نہ تقریر کرے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے، عورت ذات ایسی ہے کہ ماحول سے بڑی جلدی اثر لیتی، چاہے اچھا ماحول ہو چاہے برا ماحول، بہت جلدی رنگ پکڑتی ہے، بزرگ بھی جلدی بنتی ہے اور شیطان کا جال بھی جلدی بنتی ہے۔ ہاں، عورت ذات ہے، انفعالی طبیعت ہے، بہت جلدی اثر دیتی ہے، ماحول سے بہت جلدی اثر لیے لیے کرو۔ تو بڑوں کی شوہر کی ذمہ داری ہوتی، صرف روٹی کھلانا ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہیں نیکی کے ماحول میں لے کے آئے، نیکی کی بات سنائے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کا ریئیکشن زندگی میں ہوگا، ورنہ اس کا زندگی میں ریئیکشن ہوگا۔ ہم تو ایک بات کہا کرتے ہیں، جب ان دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی میں اللہ کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ شوہر اللہ کا لحاظ کر کے اس کو دین پہ لے کے آتا، وہ اللہ کا لحاظ کر کے شوہر کو دین پہ لے کے آتی، جب ان دونوں نے اللہ کا لحاظ نہ کیا، ایک وقت آئے گا زندگی میں ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا، پھر ایک وقت آتا ہے ان کا آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا۔ تو بہت حکمت کے ساتھ گھر کا ماحول بنانا چاہیے۔ بچیوں کو، چھوٹیاں ہوتی ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، تو گھر میں اور کچھ نہیں، اگر کسی واعظ میں نہیں لے کے جا سکتے، کسی درس میں نہیں لے کے جا سکتے، تو گھر میں تعلیم کا ماحول ہو تو اللہ کی اجازت سے۔ دیکھو آپ یہ نہ سمجھیں کہ نماز پڑھ رہی ہے، پردہ کر رہی ہے، بس بزرگ ہے، بس یہ بزرگ، نہ میاں، ایسا نہیں ہے۔ جب کھیتی کو موافق آب و ہوا ملتا ہے نا، کھیتی کو موافق آب و ہوا ملتی ہے تو کھیتی کیا ہوتی ہے؟ سبز و شاداب ہوتی ہے۔ لیکن اگر مناسب آب و ہوا نہ ملے، کیا بتائیے کھیتی سبز و شاداب رہتی ہے؟ سوکھنے لگتی ہے نا، سوکھنے لگتی ہے۔ اسی طرح کسی کی دینداری ایک حالت میں نہیں رہتی، بھولنا نہیں کہ بڑی بزرگ ہے، ہمارے گھر میں تو بڑی دینداری ہے، دینداری کبھی ایک حالت میں نہیں رہتی۔ اگر مناسب آب و ہوا ملے گی، دین کا ماحول ملے گا، تب تو ترقی ہوگا، ورنہ سوکھنا شروع ہو جائے گا، اندر ہی اندر سوکھے گا، جب دھڑام سے گرے گا تب ہوش آئے گا۔ تو ہمیشہ ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں بھی موافق دینی ماحول چاہیے، موافق آب و ہوا چاہیے، ورنہ اندر سے خشکی آ جائے گی، تازگی ختم ہو جائے گی ایمان کی۔ اللہ تعالیٰ بھائی دین کی اصلاح نصیب فرمائے۔ فرمایا دین کی نیکی ہے اور صحیح علم کی یہ کیفیت ہے کہ دل میں کسی کی ہیبت نہیں ہوتی، کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ خالص نیکی، خالص علم، اس کی برکت یہ نہیں، اس پر کسی کی ہیبت نہیں ہوتی، کہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا۔ یوں کسی کی مضرت کی وجہ سے ڈر جاوے اور بات ہے، ایسے آدمی ویسے تو آدمی کتے سے بھی ڈرتا ہے، خاص طور پہ وہ کتا جو کاٹتا ہے، وہ تو نیک آدمی بھی ڈر سکتا ہے، مگر دل پر کسی کی ہیبت ہونا یہ نیک آدمی کے اوپر نہیں ہوتا، یہ نیک آدمی کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور کسی کی ہیبت اس کے دل پر نہیں ہوتی، یہ نیکی کی خاصیت ہے، صحیح علم کی خاصیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے بھائی۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
یا ارحم الراحمین ہم سب کی ظاہری باطنی اصلاح فرما، روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، جسمانی اے اللہ روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی گناہوں سے حفاظت فرما، ہر آنے والا دن مولا کریم ایمان صحت عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما، عافیت سے اے اللہ ایمان سے محروم نہ فرما، اے اللہ ایمان اور عافیت کی نعمت سے کبھی محروم نہ فرما، ہمیشہ زندگی ایمان اور عافیت والی عطا فرما، اے اللہ زندگی اور ایمان اور خاتمہ ایمان والا نصیب فرما، عافیت کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا ارحم الراحمین تقوی نصیب فرما، تقوی پہ استقامت نصیب فرما، اے مولا ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، معاشرت کا اور معاملات کا دین نصیب فرما، معاشرت کا اور معاملات کا دین نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے تمام حاضرین کو اپنی پسند کی اور اپنی رضا کی اور اپنی چاہت والی زندگی عطا فرما، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔